رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز ہم وطنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی اور آج اس کی خوشیاں منانے کا بھی موقع دیا. رب کریم اس نعمت میں ہمیں دوام عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے، ہم بھی خوش ہیں. آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے مدنی چینل آج ایک بڑا ہی رنگ برنگا سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہے. پہلے تو ہمارے منچ کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارا جو منچ ہے، جو سٹیج ہے، جس کو آپ کے لیے مزید خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جگمگ کرتا ہوا، پاکستانی پرچموں کی بہار لاتا ہوا ہمارا یہ خوبصورت منچ ہماری مدنی چینل کی مجلس نے تیار کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو منچ بھی دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج ہم اپنے سلسلے میں پاکستان کے، ہمارے اس پاک وطن کے پیارے پیارے رنگ آپ کو بتائیں گے. جی ہاں، یہ وطن بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خصوصیات کا حامل ہے. آج خصوصیت اس سلسلے کی یہ ہے کہ پاکستان کی مختلف بولیوں میں انشاءاللہ یہ مدنی مکالمہ ہوگا. جی ہاں، آج پنجابی زبان بھی بولی جائے گی، آج پختون اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، آج ہمارے سندھی مانو بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں امید ہے تھوڑی دیر میں بلوچی اسلامی بھائی بھی ہمیں جوائن کریں گے. مختلف اردو میں بول ہی رہا ہوں انشاءاللہ، تو مختلف ہماری زبانیں ہوں گی اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہت کچھ بتائیں گے. آپ کے وطن، جی ہاں، ہمارے اور آپ کے وطن پاکستان کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشن ہیں، غلط فہمیاں ہیں. بڑا لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں جناب پاکستان کو، اس کے بارے میں ہر بار جب بھی بیٹھیں کسی کے ساتھ، بالخصوص بیرون ملک میں بیٹھیں تو پاکستان کے بارے میں بڑی نیگیٹو، بڑی منفی باتیں کی جاتی ہیں. آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا وطن کتنا حسین ہے، یہ رب کا کتنا بڑا تحفہ ہے، رب کا کتنا بڑا انعام ہے. ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت ساری ویڈیوز، مدنی گلدستے بھی آپ کے لیے تیار ہیں. شروع کرتے ہیں ہمارے سلسلہ جس کا نام ہے پاک وطن کے پیارے رنگ. سورہ رحمان، قرآن پاک کی دلہن، اس کی انشاءاللہ چند آیات سنتے ہیں. توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلام بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے رضا الہی کے لیے. حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، کیا بات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، اور خاص طور پہ سورہ رحمان. سبحان اللہ، سورہ رحمان کی ان آیتوں کو جب بھی سنتے ہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں وہ ہمیں یاد آتی ہیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑا خوبصورت ارشاد انہی آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں. میں جب بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ کنز الایمان، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے. سبحان اللہ، یہ شکر کے جذبات ہمارے ہونے چاہیے. یہ وطن بھی بہت بڑی نعمت ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان سے پوچھئے جو آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں نا، ہمارا وطن بھی تو کسی غلامی میں تھا، مگر قربانیاں دی گئی، لاکھوں قربانیاں دے کر، لاکھوں جانیں قربان کر کے لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے مال و اسباب کو چھوڑا اور ہجرت کی، اور پھر یہاں یہ وطن کی نعمت ہمیں ملی. جنہوں نے قربانیاں دی وہ تو آج اپنے مزاروں میں چلے گئے، لیکن آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ضرور بات کریں گے کہ وطن سے محبت ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وطن سے محبت یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے. وطن ہے تو ہم ہیں، ہمارے وطن سے ہم ہیں. اللہ پاک ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے. آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ وطن اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جی ہاں، یہ بہت ساری نعمتیں لیے ہوئے ایک ایسا وطن ہے، ایک ایسی کنٹری ہے کہ جتنا اس کے بارے میں جانتے ہیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ ایک ہی ملک کو میرے رب نے کیا کیا عطا کیا ہے.
سچی بات یہ ہے ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور ہم اس نعمت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے، لیکن آج انشاءاللہ امید ہے حب الوطنی میں مزید اضافہ ہوگا، مزید ہمارے وطن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم سمجھیں گے، ایکسپلور ہوں گی، نعت شریف کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ہم نے آج آپ کو اپنا، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک منچ کو بھی دکھاتے ہیں، ذرا ہمارے اس پورے منچ کو جو آپ نے سجاوٹ کی ہے ذرا وہ بھی دکھائیے ہمارے ناظرین کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبز لالی پرچم بھی اور لہرا رہا ہے، امیر علیہ سنت کا وہ نعرہ اگر ہو جائے، سبحان اللہ کتنا پیارا نعرہ آتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما، کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میں ان لوگوں کو ضرور دعوت دوں گا، بلکہ اگر آپ بھی جانتے ہو ایسے اسلامی بھائیوں کو، ایسے ناظرین کو جو پاکستان کے بارے میں نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں، پاکستان کے بارے میں کچھ منفی تاثر رکھتے ہیں، نہیں جناب فلاں ملک بہت اچھا ہے، فلاں ملک میں بہت ساری خوبیاں ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے وطن کو رب نے کتنی نعمتوں سے، کتنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ وقت ہے نعت رسول مقبول کا، آئیے سنتے ہیں پیاری پیاری نعت شریف، مل کر سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی نیت کیجیے رضا الہی کے لیے، ثواب آخرت کے لیے، مل کے جھوم جھوم کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے۔ مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو ماہ نبوت ہے آقا، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا۔ تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا۔ ہر پھول میں بو
ہاں گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے الہی اب یا رب چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانا تو مانگے نبوت ہے اے جلوہ جانا کہ جی چاہتا ہے تحفے میں بے جھومے انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بے جھومے انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل اپنا ہاں دل اپنا چمک چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے آنکھیں بھی نورانی آقا کر آنکھیں بھی نورانی کر آنکھیں بھی نورانی مجھے فرما دل شاد مجھے فرما اے جلوہ جانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے حشر روشن آقا حشر رہے روشن آقا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے تیرا فرمانا تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانا
سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارا وطن، پیارا پاکستان، اللہ نے یہ ہمیں بہت ہی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ وطن سے محبت میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہر اہل وطن کو ہوتی ہے، اور وطن سے محبت کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اور یاد رکھیے آزادی جو ہے نا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ فطری طور پہ انسان آزاد فضا میں رہنا چاہتا ہے، انسان تو انسان، جو جانور بھی ہوتا ہے نا، وہ جاندار کوئی بھی ہو، اسے بھی ایک آزاد فضا چاہیے۔ قید میں آ کر کوئی بھی خوش نہیں رہتا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی عبادات، اپنی زندگی کا رہن سہن، اپنا کلچر وہ اپنے طور پہ گزارنا پسند کرتا ہے۔ اور آج ذرا غور کیجئے ہمارے وطن میں ہمیں کتنی آزادی ہے۔ ہم اپنے مذہبی رسومات کو، اپنے بہت سارے معاملات کو، اپنے اس کلچر کو، اپنے عقائد کو ہم بہت اچھے انداز میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے یہ نعمت ہمیں عطا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو مسلمان تو ہیں مگر ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں انہیں نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، جہاں انہیں عبادت کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، جہاں انہیں اپنا کلچر اپنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا وطن، پیارا پاکستان، کہ اور اس وطن میں آزادی ملی، اس وطن میں ان چیزوں کی آزادی ہوئی، جبھی تو ایک تحریک نے جنم لیا جو آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں وطن کی خوشبو بھی تو پھیلا رہی ہے۔ جہاں اسلام کی خوشبو پھیل رہی ہے، وہاں پاکستان کی خوشبو بھی پھیل رہی ہے۔ دنیا بھر کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک شہر باب المدینہ کراچی سے چلنے والی ایک تحریک آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک صحیح تصویر، مسلمانوں کا ایک سافٹ امیج، مسلمانوں کا وہ چہرہ جو کہیں کھو گیا تھا، کہیں دھندلا گیا تھا، کہیں مسلمانوں کی وہ تصویر جو لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی تھی، آج دعوت اسلامی اس کو بھی پھیلا رہی ہے الحمدللہ۔ جہاں دین متین کا نام، اسلام کا نام، سنتوں کے پیغام کا جو پرچم دعوت اسلامی اٹھائے، مسلک رضا کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی جا رہا ہے کہ یہ پاکستان سے اٹھنے والی ایک تحریک ہے۔ یقیناً دعوت اسلامی کے جتنے بھی ممالک کے اسلامی بھائی ہیں سب ہمارے ہیں، اور دعوت اسلامی سب کی ہے، لیکن چونکہ یہ چلی پاکستان سے، اس کے بانی پاکستانی ہیں، اور الحمدللہ آج جس دھوم دھام سے سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے، یہ بھی وطن کی آزادی کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دلیل اور اس کی ایک ایسا ثمرہ ہے کہ ہمیں وطن کی آزادی ملی تو ہمیں الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی ملی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چلی تھی وطن سے محبت کی۔ یاد رکھیے کہ وطن جو ہے اس سے مراد وہ خطہ ہے کہ جہاں انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، آزادی کے ساتھ بسر کرتا ہے، وہیں اس کا بچپن، وہیں اس کی جوانی، وہیں اس کا بڑھاپا، وہیں اس کے رشتہ دار، وہیں اس کے خاندان۔ اور وطن سے کہتے ہیں وطن کی تو مٹی سے بھی پیار ہو جاتا ہے، وطن کی مٹی سے بھی ایک خوشبو آتی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جب وطن واپس آتے ہیں دل کو ایک قرار ملتا ہے، دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہمارے وطن کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، اور بعض اوقات وہاں جا کر اپنے دل کو لگتا ہے منانے کے لیے، کیونکہ الحمدللہ میرا بہت سارے ملکوں میں سفر رہتا ہے، تو اپنے دل کو منانے کے لیے ان ملکوں کی تعریف تو کرتے ہیں، مگر رات کو جب اکیلے ہوتے ہوں گے، جب کبھی بیمار ہوتے ہوں گے، جب کبھی تنہائی نصیب ہوتی ہوگی، دل کے کسی کونے میں انہیں بھی یہ وطن ضرور یاد آتا ہے، یہ وطن کی ہوائیں یاد آتی ہیں، یہ وطن کی مٹی یاد آتی ہے، یہ وطن کی خوشبو یاد آتی ہے۔ اور وطن سے پیار انسان کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، جانوروں کو بھی اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو جہاں رہنے والا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کسی جانور کا کوئی گھر ہو، کوئی مکان ہو، کوئی گھونسلہ ہو، سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد شام کو واپس اس نے بھی اپنے ٹھکانے پر ہی آنا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی اپنے وطن سے بے انتہا پیار ہے، اور آج اپنے سلسلے میں ہم نے جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا آپ کو وطن کی بہت سارے رنگ بتانے ہیں، بہت ساری خصوصیات بتانی ہیں۔ ہمارے منچ پر بھی بہت سارے رنگ ہیں، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پنجابی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں۔ آج ہم اسد بھائی سے اردو نہیں کوشش کریں گے، کچھ سرائکی سنا ہے، آپ بڑی اچھی بول لیتے ہیں، اور شاید آپ ہیں بھی اسی جگہ کے، تو تھوڑی سی سرائکی بھی سنیں گے۔ پشتو مبلغ بھی موجود ہیں، سندھی بھائی بھی موجود ہیں، تو چلیں میں میمن بھی ہوں تو انشاءاللہ اردو کے ساتھ آپ کہیں گے تو کچھ ہم میمنی بھی انشاءاللہ جو بھی پاکستان کی بولیاں ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو ایک خوبصورت مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کا پاکستان، ہمارا پاکستان، ہمارے داتا کا پاکستان، ہمارے باپا کا پاکستان کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے۔ لوگ دنیا بھر کی خوبصورتی کی مثالیں دیتے ہیں، سچی بات یہ ہے ہم نے اپنے وطن کو صحیح طریقے سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا پاکستان، خوبصورت پاکستان، پیارا پاکستان کیسا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان
تو سلامت رہے، پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ جذبوں کی تنویر ہنسی، خوابوں کی تعبیر، جذبوں کی تنویر ہنسی، خوابوں کی تعبیر، پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر، پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر، عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان، عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ، چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور، چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور، قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور، قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور، جس میں غم اور جان ہے پیارا پاکستان، جس میں غم اور جان ہے پیارا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ، پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ ایک اسلامی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، یہ مناظر دیکھنے کے بعد ان کے بعد مزید جو ہے وہ پروف کے طور پہ ذہن میں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ دنیا بھر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے جو اہل وطن ہیں، اور بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں وہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا میرا، وہ خود بھی بہت سیاحت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میرا یہ سوال ہے کہ اے پاکستانی جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ نے پاکستان پورا دیکھ لیا ہے؟ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی سارا پاکستان دیکھ لے تو شاید باہر کی دنیا اس کے لیے بہت چھوٹی نظر آئے۔ تو واقعی ہم نے نہیں دیکھا تو میں بہت بھرا ہوا ہوں اس موضوع پر، تو میرا میں کہتا تھا کہ کوئی پاکستان کے بارے میں جب بات کرتا ہے، آپ نے ایک تو یہ بتایا آپ نے کتنا سفر کیا، ماشاءاللہ آپ کا سفر رہتا ہے، اور یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جی ظاہر ہے کہ میں بھی نہیں دعویٰ کر سکتا، بلکہ بہت تھوڑا ہی حصہ دیکھا ہے ہم نے، اور سیاحت باقاعدہ ایک شعبہ ہے جن کے پاس وقت ہوتا ہے اور کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو خوبیاں خوبصورتیاں ہیں، کیا ساری زندگی کے لیے وہی کافی نہیں ہے؟ ارے آپ چلیں دیکھیں، ایک تو ہے خوبصورتیاں، جی کمپیریزن اس کا بھی کیا جا سکتا ہے، خصوصیات ہاں اگر خصوصیات کی بات کر لیں نا، دیکھیں خوبصورت ماشاءاللہ، دیکھیں صاحب پاکستان کی ایک خوبصورتی تو یہ ہے پاکستانی چائے، اور وہ بھی مل جائے ٹائم پہ، آئے ہائے یقین کریں دنیا میں جائیں وہ تعویذ والی کہہ لیں، وہ ٹی بیگ والی چائے پکڑا دیتے ہیں۔ میں آج ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کئی ملکوں کو دیکھا، کئی بر اعظم کا سفر ہوا، کہیں بھی جائیں بہت سارے پرابلمز ہیں، بہت ساری چیزیں، وہاں جا کر وطن کی قدر محسوس ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی پتہ میرا کیا جی چاہتا ہے، جو آپ کے اسلام میں نے بات کی نا، کہ جو کہتا ہے پاکستان میں کچھ نہیں ہے اس کو بھیج دیں باہر، صحیح، اب باہر جا کر اس کو پتہ چلے گا پاکستان کیا چیز ہے۔ اب بھی یقین کریں، ٹھیک ہے ہمارے وطن میں مہنگائی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اب بھی اگر دنیا کے سستے ترین ممالک دیکھے جائیں اس میں ہمارا وطن پاکستان ہے۔ بالکل، آج بھی چند 100 روپوں میں جناب آپ بہت سارا فروٹ گھر لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بے روزگار روڈ پہ نہیں آتا، 2-4-6 مہینے تو نکال لیتے ہیں نوکری ڈھونڈنے میں، بیرون ملک میں اگر 1 مہینہ بیٹھنا پڑ جائے جی تو اس کا جو حال ہو جاتا ہے۔ حضرت بہت ساری چیزیں، دوسرا ایک چیز اور ہے کہ یہاں بیٹھتے ہوئے ابھی جو ناظرین ہیں، ہو سکتے ہیں ان میں سے بھی کئیوں کے ذہن میں ہو کہ یار مجھے فلاں ملک کا سفر کرنا ہے یا وہاں سیٹل ہونا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے نا ہمیں ان مقامات کی صرف اچھائیاں ہمارے کانوں کو ٹکراتی ہیں، وہاں کے وہاں کے مسائل ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اور جب بندہ وہاں کہیں پریکٹیکلی جاتا ہے تو پھر اس کی خصوصیات تو اپنی جگہ پہ، اس کے ساتھ جب مسائل آتے ہیں تو پھر کمپیریزن بنتا ہے۔ دیکھیں اسد بھائی، بہت ساری چیزیں ہیں، صرف خوبصورتی
صرف خصوصیات جو پاکستان میں مورل سپورٹ ملتا ہے نا ہمیں، جی وہ اینڈ ہے، اس کی کوئی پرائس نہیں ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ عرصہ ساؤتھ افریقہ میں رہے، یقیناً دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے وہ ملک ہے، لیکن جو مٹھاس، جو پیار، جو اپنائیت، جو گھر کا خاندان کا جو محبت ہے وہ کہاں ملتی ہے ہمیں؟ بیمار ہونے پر اتنے سارے لوگ جمع ہو جانا، تکلیف ہونے پر ہمارے ساتھ اسلام بھائی کو کھڑا ہو جانا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. ارے مشینی لائف ہے. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، شاید ہمارے ناظرین کے لیے یہ اچھمبے کی بات ہوگی. کینیڈا کے اندر دو واقعات ہیں، اور لیکن اس موضوع سے متعلق ایک ہے، دونوں ہی بڑے دلچسپ ہیں، بڑے دل خراش بھی کہہ لیں. مجھے کسی نے بتایا وہاں پر کہ کینیڈا میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جس شہر میں گیا تھا، میری مونٹریال جانا ہوا، کیلگری جانا ہوا، انہوں نے بتایا کہ وہاں ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں اگر والد کا یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نا، تو اب چاہے وہ ہفتے میں کسی دن بھی انتقال ہوا تو تدفین سنڈے والے دن ہوگی. یا اللہ. جنازہ جو وہ اتوار کو پڑھائیں گے، کیونکہ اتوار ہی کو لوگوں کے پاس ٹائم ہے. کون آئے گا جنازہ پڑھنے؟ کون آئے گا تدفین کرنے؟ یعنی جس معاشرے میں مردے کو دفنانے کا وقت نہیں ہے، ہمارا وطن ماشاءاللہ یہ جو محبت ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، پرائس لیس ہے. اب آئیے، میں آپ ناظرین دیکھیں، بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں، میرے معذرت کے ساتھ بیرون ملک پاکستانی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں اور ذرا غور سے سنیے گا. الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے. سب سے بڑی باتیں تو ساری بڑی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کو بیک وقت 4 موسم ملتے ہیں. دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمی کو لوگ ترستے ہیں. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اتنی گرمی ہے کہ جینا دشوار، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. ہمارے وطن کو اللہ نے 4 موسم عطا کیے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پاکستان کو جو یہ معتدل دن، ماڈریٹ ڈیز اینڈ ماڈریٹ نائٹس جو ملی ہے نا، یعنی جس کو آپ کہیں کہ معتدل دن اور معتدل راتیں، 12-14 گھنٹے کے دن، 12-14 گھنٹے کی راتیں عموماً سارا سال رہتی ہیں. اوپر نیچے 2-3 گھنٹے ہو گئے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. کئی ملکوں میں جانا ہوا کہ جہاں 2 گھنٹے کی رات، جہاں 3 گھنٹے کی رات، بلکہ کئی ایسے ملک ہیں جہاں رات ہی نہیں آتی، پھر کئی ایسے کہ دن ہی نہیں آتا. اب وہ تو آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چلا نا. اب ہمارے تو کئی کام اسد بھائی نمازوں سے مشروط ہیں. ظہر پڑھ کے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، مغرب پڑھ کے کاروبار بند کرنا ہے، عشاء پڑھ کے رات کا کھانا کھانا ہے، فجر میں دوبارہ اٹھ جانا ہے. ہر چیز نمازوں سے اٹیچ ہو گئی، کیونکہ اللہ نے اتنی خوبصورت ہمیں دن اور رات دی ہے. وہاں یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. وہاں رات کو 2 بجے عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے. آپ نے بتایا تھا ایک ایسا